अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अपने ज़रूर करते रहें। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए और आपकी जो तमाम अप्रिसिएशन मेरी लास्ट वीडियो पे उसके लिए मैं दिल से आप सबकी मशकूर हूँ। थैंक यू। आप लोग का ये इनकरेजमेंट आप लोग की है, आप लोग हौसला देते हैं कि हम अपना काम डिस्पाइट ऑल दी ऑब्स्टिकल्स दैट वी फेस हर तरह से मतलब एक एक ट्वीट जो है वो बड़ा परेशान कौन इस हुकूमत के लिए साबित होता है। और हम इस गर्ज से नहीं करते कि हम किसी पर तनकीद जो है वो बिला जवाज़ तनकीद की जा रही होती है। बहुत मेरे कोलीग्स भी कुछ हैं जो कि मुझे कहते हैं कि आप क्यों इमरान खान साहब और उनकी जमात के हवाले से वो जो कुछ फेस कर रहे हैं उस पर आप क्यों इतनी आवाज़ उठाती हैं। मेरे कोलीग्स लिटरली वो मुझे कहते हैं और मैं आगे से कहती हूँ कि मैं किसी सियासी लीडर के पीछे नहीं खड़ी। मैं हमेशा हुकूमत वक्त से सवाल करूंगी। मीडिया का काम अपोजिशन का होता है और ऑडेसिटी देखे मतलब माजरत के साथ मेरे वो कोलीग्स भी इस इंडस्ट्री के वो तमाम कुछ मेरे जो साथी हैं वो भी सवाल करते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जो आप कह लीजिए जो कारनामे हैं, जो उनका गंद है माजरत के साथ, उसको सोना बना के पेश करने में लगे हुए हैं। लेकिन वो मुझे कहते हैं कि आप क्यों आवाज़ उठा रही हैं इनके लिए। तो मैंने कहा मैं इमरान खान साहब के पीछे नहीं, मैं किसी सियासी लीडर के पीछे नहीं खड़ी। एज अ जर्नलिस्ट हमारा काम एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2018 में जब उन्होंने चार्ज संभाला था, जब हुकूमत में आए थे, तब भी आपको याद होगा चाहे वो उस वक्त के वज़ीर अली ज़ैदी साहब हों, उन्होंने किस तरह से अपने दोस्त को, वो आतिफ रईस साहब को जिस तरह से ठेका दिलवाया गया था, उस पर भी मैंने आवाज़ उठाई। और किस तरह से मुझे मैसेजेस करके और मुझे लॉ सूट के लिए मुझे तड़ियाँ दी गई, धमकियाँ दी गई और सोशल मीडिया पे मुझे डिफेम करने के लिए कितना कुछ लिखा गया कि आपको एक चीप पब्लिसिटी की आप तलाश में हैं। लेकिन मैं सवाल उस वक्त की हुकूमत से कर रही थी जो कि मीडिया का काम है। आप नौकरी रिज़ाइन किया था मैंने, आपको याद होगा, लेकिन मैं बड़े एक तवील अरसे तक मैं स्ट्रगल करती रही क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर मीडिया के लिए बिल्कुल अच्छा दौर नहीं था। और शुरू में आते ही उन्होंने पहला पंगा मीडिया से लिया था। इतने ले ऑफ्स और इतनी टर्मिनेशंस और इस तरह के जो हालात इन्होंने एक स्क्वीज कर दिए थे, एग्जॉस्ट कर दिए थे मीडिया के लिए, वो सबके सामने था। सो ये नई बात नहीं है। मैं हमेशा हुकूमतों से सवाल करूंगी, उनको आईना दिखाऊंगी और जो उनकी अच्छी जो उनकी चीज़ें हैं, इकदामात हैं जिससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है बराह रास्त, उस पर आवाज़ उठाऊंगी। लेकिन आवाम की आवाज़ हमने हुक्मरानों तक पहुंचानी है। कि आज हम सबसे पहले बात करेंगे मरीम नवाज साहिबा के वो 60 सफ़हात। अब आज मैं ज़रूर सबसे पहले जिक्र करती चलूँ कि आज हम सुबह से ही जो अखबारात और इतने सारे अखबारात में आज पूरा जो फ्रंट पेज है वो हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा की जो पूरी कारकर्दगी है 1 साल की, वो हमें जो सफ़े अव्वल इसको कहें, पहला जो फ्रंट पेज है हर न्यूज़पेपर का, उसमें हमें नज़र आ रहा था कि मरीम नवाज साहिबा, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की तारीख़ साज़ कारकर्दगी अवाम ने सुनहरी दौर करार दे दिया। और कौन सी अवाम है, क्योंकि हम जिस आवाम से जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं वो तो आपके सामने है। वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजूदा हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, टिकटॉक हुकूमत से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। वो उन तक वो समरात नहीं पहुँच रहे हैं, जो इकदामात ये ले रहे हैं उन तक वो समरात नहीं पहुँच रहे। उनके लिए हमने जिस तरह से बारहा हम बातें कर रहे हैं कि उनके लिए अफोर्डेबिलिटी कितनी बड़ी चैलेंज बनी हुई है। CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह। अच्छा जी, और इसके हमें आपको इन प्रोजेक्ट्स का हम आपको आगे हाल भी बताएंगे। इसके बाद पंजाब बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का मरकज़, अक़लियतें हमारे सर का ताज। अच्छा, ये वो मरियम साहिबा हैं जो कि माइनॉरिटी कार्ड लेकर आई। उसी तकरीर में तकरीर करते हुए वो कहती हैं कि ये माइनॉरिटी लफ्ज़ का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे वालिद साहब को बड़ा एतराज़ था इस बात पे, माइनॉरिटी इनको नहीं कहना चाहिए। और फिर माइनॉरिटी कार्ड जो है उसके नाम से ये कार्ड उनको दिया जाता है। जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, वो उनकी एक भी तस्वीर नहीं नज़र आई है इस आज के फ्रंट पेज में। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ज़रूर हैं जो कि मरियम नवाज साहिबा की बड़ी करीबी समझी भी जाती हैं और सीनियर वज़ीर हैं पंजाब की। सो वो हैं। अच्छा, पंजाब के किसानों के लिए तोहफ़ा 400 अरब के वज़ीर आला पैकेज का आगाज़ हो गया। इसको भी हम बताएंगे। सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह, रजिस्ट्रेशन शुरू, तरक्की का सफ़र नवाज शरीफ की क़यादत में ही तय होगा। मरियम चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू, माहाना 25,000 मिलेंगे। 40,000 किसान कार्ड्स की तरसील, तारीख साज इकदाम, 5 लाख काश्तकारों को फ़ायदा होगा।
اب آئیں جی اس کے فلپ سائڈ پہ. مئی 2021 میں ہم نے کسان کارڈ کا اجرا شروع کیا. اب تک 4,72,000 کا، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مئی 2021 میں ہم نے کیا، اور یہ اکتوبر کی ٹویٹ ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 4,72,000 کاشتکار یہ کارڈ حاصل کر چکے ہیں، اور سال کے آخر تک یہ تعداد 10 لاکھ ہو جائے گی. ایک تو یہ آج کا اخبار تھا، سب نے کہا کہ جی میڈیا کو کس طرح سے یہ میڈیا بائنگ پہ ان کا فوکس ہوتا ہے، اشتہارات سے خزانوں کے جو منہ ہے وہ کھول دیے گئے ہیں، اور کس طرح سے یہ بالکل ایک اپنے تابع لانے کے لیے ہر شعبے کو اس طرح سے کوئرس، اور یہ ایک ان کی ٹیکٹکس ہیں جس کے تھرو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. فلپ سائڈ اس کا یہ تھا کہ جو پروجیکٹس تمام آج مریم نواز صاحبہ کے نام سے بتائے جا رہے ہیں، یہ 3 مارچ 2020 کی ٹویٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی. آپ کو پتہ ہے 2020 میں عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کی حکومت کو 2 سال ہونے جا رہا تھا. پنجاب حکومت کا شہری پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے 300 الیکٹرک ہائیبرڈ بسیں خریدنے کا فیصلہ. نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ یہ بسیں مختلف شہروں میں استعمال کرے گا تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم ہو اور آلودگی اور سموگ جیسے مسائل کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے. 11 نومبر 2020 وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی اجلاس وزیر اعلیٰ نے گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی اصولی منظوری دے دی. لاہور میں 103 کلومیٹر طویل 6 روٹس پر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے ضروری امور جلد طے کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ اس وقت کے عثمان بزدار صاحب، بڑا کرٹیسائز عثمان بزدار کو ہم سب کرتے تھے کہ عمران خان صاحب نے کس کو لے کر آ گئے ہیں، اور ایک ایسا صوبہ جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ اس میں پرویز الہی صاحب جیسے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہوں، اور پھر شہباز شریف صاحب یقیناً اقدامات ان کی جانب سے کیے گئے ہیں اور جو ترقیاتی کام وغیرہ ہے. سو ایسے میں آپ عثمان بزدار صاحب کو لے کر آ گئے، اور بزدار صاحب جو ہے ان کو وسیم اکرم پلس اور وسیم اکرم پلس پلس پتہ نہیں کیا کیا نام نہیں دیے گئے. بٹ بزدار صاحب کے انڈر کام ہو رہا کیا تھا؟ 40,000 کسان کارڈز کی ترسیل، تاریخ ساز اقدام، 5 لاکھ کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آ جائیں اگلی ٹویٹ پہ، جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں. سرکاری اسپتالوں میں ڈائلسس کی سہولت محدود حد تک جو ہے وہ موجود تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو رجسٹریشن کے لیے کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا تھا، اور پرائیویٹ اسپتالوں سے کافی مہنگا ڈائلسس کروانا پڑتا تھا. سو لہٰذا ہیلتھ کارڈ پر پہلے 2 ہفتوں میں لاہور ڈویژن کے 1100 لوگوں کو اپنا مفت ڈائلسس انہوں نے کروایا. یہ ایک اچیومنٹ تھی. پھر کے پی کے حوالے سے اپڈیٹس بھی تھیں کہ جی کے پی میں بھی تمام ٹیوب ویلوں کو سولر انرجی سے چلانے کا کام تیزی سے جاری ہے. کے پی نے سولر انرجی پہ ٹیوب ویلز جو ہے وہ چلانے کا کام شروع کر دیا تھا. خیبر پختونخوا کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا کے غریب عوام کے لیے بڑا ریلیف. کے پی حکومت سولر اسکیم کے ماڈل ڈیزائن اور آن لائن ایپلیکیشن کا افتتاح کر دیا. سولر اسکیم کے تحت 1,30,000 گھرانوں کو سولر سیٹ دیے جائیں گے. اگین 2024 کی بات ہے، 16 اگست 2024 کی. سو خیبر پختونخوا حکومت. وزیر اعظم عمران خان آج پنجاب بھر کے تمام 2,327 بنیادی مراکز صحت یعنی BHUs کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کے منصوبے کا افتتاح کریں گے. سو یہ تمام چیزیں ریفارمنگ پنجاب، اگین ایک اور بھی ٹویٹ تھی. سو یہ تمام جو کام آپ جو گنوا رہے ہیں اور احسن اقدام اور تمام جو اس وقت اس کے آپ اچیومنٹس اپنی کیلکولیٹ کروا کے اخبارات کے ذریعے آپ کو اشتہار چھپوانے پڑ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی کارکردگی آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہو تو آپ کو اشتہارات کا کوئی فائدہ نہیں ہو، اشتہارات چھاپنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. 1 سال قبل 8 فروری سے پہلے وزیر اعظم نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم کے کتنے سارے آپ نے اخبارات میں ایڈز چھپوا دیے تھے، اشتہارات پورے پیجز آپ نے بھرے ہوئے تھے. لیکن اس سے نواز شریف صاحب وزیر اعظم تو نہیں بنے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کچھ نہیں کر لیا. ابھی اس وقت جو ہم آج پٹ رہے تھے کہ جی پورے فرنٹ پیج کے آج اشتہارات آئے ہیں. کل انٹرسٹنگلی اب آپ کو میں دکھاتی چلوں یہ کل کے اخبار کس طرح کے ہوں گے. کل پوری بکلٹ جو آ رہی ہے جو نیوز پیپر کے پورے 60 پیجز پر مبنی، یعنی کہ 60 صفحات، اور میں نے جس طرح سے کہا یہ 60 کا پہاڑا، یہ رینڈم یہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں تھی. یہ 60 کا پہاڑا کس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کل کے جو اخبارات ہیں ان کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے ہیں، اور
60 صفحات पर मबनी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर के साथ साथ अब आप स्क्रीन पे देखते जाइए। मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर है और उनकी कारकर्दगी है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उन्होंने क्या कुछ 12 माह में अचीव किया है, वो तमाम चीज़ें हमें इन द फॉर्म ऑफ पूरा इंटायर न्यूज़पेपर की जो पूरी एक बुकलेट के फॉर्म में अब ये कल के न्यूज़पेपर्स होंगे। 60 पेजेस, मतलब गेम ही उन्होंने पूरी उड़ा के रख दी है। ना पीटीआई इस चीज़ को काउंटर कर सकेगी जितने पैसे लगाए जा रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी इसमें इंटरेस्टेड इतनी कोई नज़र आती है। इस वक्त नून लीग की स्ट्रैटेजी यही है कि जी जितने इश्तेहारात के ज़रिए अपनी कारकर्दगी को हम बेच सके, और जो सेल्फ प्रोजेक्शन है। अच्छा, अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने दौरे हुकूमत में अच्छे इकदाम भी किए, लेकिन उन इकदाम को वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, जिसमें बहुत लोग मुस्तफीद भी हुए। हेल्थ कार्ड अगेन वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बैक देन, लेकिन आप प्रोजेक्शन नहीं उस तरह से कर पा रहे थे। नून लीग के लिए प्रोजेक्शन, अव्वल तो आपको पता है कि दे लैक क्रिएटिव एक जो अप्रोच होती है वो तो ऑब्वियसली नहीं है ना। आप उस तरह से एजेंसीज को हायर करके आप एक क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिव डिपार्टमेंट को कुछ या क्रिएटिव एजेंसीज को आप ऑन बोर्ड ले, और जो अच्छी मतलब मुल्क की इस वक्त नामवर जो एजेंसीज हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर आप कोई अच्छे आइडियाज़ के साथ आप अपनी एक सेल्फ प्रोजेक्शन करवाएं। वो एक घिसे पिटे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन अखबारात इनके लिए सबसे कन्वीनियंट एक ऑप्शन होता है कि इनको तो अपने सबसे पहले ताबे लेकर आओ ना। तो आपने जो कल के अखबारात में आप सुबह के देखेंगे कि जी वज़ीर इत्तलात जो पंजाब की आज़मा बुखारी साहिबा बहुत काम कर रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी मेहनती हैं। उनकी तस्वीर अब आपको बहुत ही एक आध इस पूरी बुकलेट में इस न्यूज़पेपर की जो कल आएगी, उसमें हार्डली आपको एक आध कोई तस्वीर नज़र आएगी एक पंजाब की जो सीनियर वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी, क्योंकि वो मरियम साहिबा के बिल्कुल साथ साथ, आपको पता है सारे हाई प्रोफाइल विजिट्स में तो वो साथ साथ होती हैं। आपको तस्वीर हर जगह नज़र आएगी उस अखबार में आज़मा बुखारी साहिबा की, और आज़मा बुखारी साहिबा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने काम को बिल्कुल हाईलाइट करने में इन अखबारात में इश्तहारात के ज़रिए। और वो कह रही हैं कि जी दबंग जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने अपनी कारकर्दगी से मियाँ नवाज शरीफ का इंतखाब दुरुस्त साबित कर दिया। अब ये भी एक ऐसी एक डुअल मीनिंग वाली स्टेटमेंट है कि वज़ीर इत्तलात ने अपनी कारकर्दगी से मियाँ नवाज शरीफ का इंतखाब दुरुस्त साबित कर दिया। एक तरह से तो परहैप्स वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि वज़ीर इत्तलात ने अपनी कारकर्दगी से मियाँ नवाज शरीफ ने उनको, यानी कि वो नवाज शरीफ साहब की चॉइस थी, सो नवाज शरीफ साहब ने अगर उनको वो इलेक्ट हुई एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उनको बनाया गया, तो उन्होंने अपनी कारकर्दगी से तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दी कि नवाज शरीफ साहब चॉइस वाज अल्टीमेट एंड वाज बिल्कुल स्पॉट ऑन, बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। लेकिन इसका एक और भी मतलब लिया जा सकता है कि वज़ीर इत्तलात ने अपनी कारकर्दगी से मियाँ नवाज शरीफ का इंतखाब, अब एक तरफ इलेक्शंस है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सीट है वो बड़ी मुतनाज़ है और उस पर बड़े सवालात रेस किए जाते हैं, सो नवाज शरीफ साहब का इंतखाब दुरुस्त साबित होना वो नेचुरली आप स्टेटमेंट से ही कर सकते हैं, वरना ना ईसीपी कर पा रहा है जिस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं, जिस किस्म की जो तलवार फॉर्म 47 की इनके सर पे लटक रही है, और अब हर कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी दीगर लीडरान जो है और जो साबिक उनके जमात से एसोसिएटेड लोग थे वो भी कह चुके हैं कि जी नवाज शरीफ साहब तो खुद अपनी सीट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के आगे गवा चुके हैं, वो जेल से बैठ के उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। सो ये आप जितना भी कोशिश कर लें तो आपके सीट पे मियाँ साहब की ये तलवार एक लटकती रहेगी, और सवालात जो है वो क्वेश्चनेबल तो ये सीट रहेगी। सो नवाज शरीफ साहब का इंतखाब दुरुस्त साबित कर दिया अपनी कारकर्दगी से। वज़ीर आला मरियम नवाज के दिफा में हर कीमत पर साबित कदम। तो आपको पता है कि जी दिफा में तो ट्विटर पे आप पूरी एक ताता बंधा हुआ है जिस किस्म के स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं और मरियम नवाज साहब का जिस हद तक दिफा किया जाता है। अच्छा, दिफा और इश्तिहारात की ज़रूरत परहैप्स इसलिए ना पड़े कि अगर आप, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप गवर्नेंस में बहुत ए क्लास आपकी गवर्नेंस नज़र आ रही है, लोगों को आप डिलीवर कर रहे हैं, फोकस्ड है आप अपने काम पे, सो आपको इन चीज़ों की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लिहाजा हमें इश्तिहारात के ज़रिए ही और ये स्टेटमेंट्स के ज़रिए ही एक प्रेशर एक बिल्डअप करके रखो। ऑन द कॉन्ट्ररी आज अली अमीन गंडापुर साहब की हमें किताब मीडिया के तमाम जो लोग हैं उनको रिसीव हुई है। इसमें लिखा है 2025 विजन मिशन एम्बिशन, और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के 25 सेक्टर्स 25 into 25 अचीवमेंट्स, यानी कि 12 माह में 25 शोबों में 25 अचीवमेंट्स इन्होंने जो अचीव की हैं
جو ان کی کارکردگی رہی ہے، کارنامے رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے بھی، وہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں پوری مینشن کی ہے. میں پہلا صرف پیج کا حوالہ ضرور دینا چاہتی ہوں میں جلدی سے. انٹرسٹنگلی جو پہلا پیج ہے جو کہ گنڈاپور صاحب کا ایک پیغام ہے، وہ میں ضرور پڑھ کے سناتی چلوں. انہوں نے گلیڈیٹر مووی کے سین کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈائلاگ کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ in one of the scenes they tell Maximus that you have a great name, he must kill your name before he kills you, but then Maximus says nothing happens to anyone that he is not fitted by nature to bear. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جب تیسری بار حکومت ہم نے سنبھالی خیبر پختونخوا میں، تو خیبر پختونخوا بالکل ایک زبو حالی کا گزشتہ سال جب اقتدار سنبھالا تو خیبر پختونخوا ایک بالکل وہاں کی گورنمنٹ اور پورا صوبہ جو ہے وہ ایک زبو حالی کا شکار تھا. اور یہ اس کے جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے وہ دو تھے، وہ ٹیررزم اور پی ڈی ایم. دونوں کو انہوں نے پیرل جوڑ کے لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ٹیررزم تھا اور پی ڈی ایم تھا. ٹیررزم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ 2 دہائیوں کے ایک ٹائم سے جو ہے وہ ٹیررزم کا ایک مسئلہ تو ملک کو درپیش ہے، صوبے کو بھی درپیش ہے، لیکن پی ڈی ایم نے زیادہ ڈیمیج کیا ہے 2 سالوں میں جتنا 2 دہائی میں جو دہشت گردی ہے اس نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا پی ڈی ایم نے 2 سالوں میں نقصان کیا ہے. ان کانسٹیٹیوشنل مس رول جو پی ڈی ایم کا تھا، اللیگل جو رول تھا، اس نے جو ایک ٹریل آف انڈسکرائبیبل ڈسٹرکشن جو ہے وہ ایک چھوڑ دی ہے. اور گورنمنٹ کی جو ٹریجری ہے وہ اس میں صرف 1 ماہ کی سے بھی کم سیلری جو ہے وہ حکومت کی، یعنی کہ وہ جو صوبے کی جو کٹی ہوتی ہے اس میں 1 ماہ سے کم آپ نے ایک تنخواہ جو ہے وہ چھوڑ دی تھی اس اگلی حکومت کے لیے. اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 انٹرم بجٹس لے کر آنے پڑے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیا جی عمران خان صاحب کے بھی کہ کس طرح سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اسی اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انٹرسٹنگلی اب مزیدار بات سنیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ایئر بک ہے 2025 کی، اور جو کہ 25 جس طرح میں نے کہا اچیومنٹس شوکیس کر رہے ہیں 25 سیکٹرز میں. اور in an effort to remind ourselves that the golden words of our skipper and the progress accumulated on ground over the past 1 year in pursuance of those words, that is real world, 3-dimensional and quantifiable and verifiable, unlike some cosmetically glossed over TikToks. So یہ ایک تانا مارا ہے پنجاب حکومت کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈسپائٹ دی ابو مینشن چیلنجز، اور وہ کہتے ہیں کہ آئی پلیس آر ریکارڈ آف گورننس اینڈ پروگریس جو کہ ایکیومولیٹ ہوا 12 ماہ کے عرصے میں، اور لوگوں کے سامنے ہم یہ رکھ رہے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں ہم تمام دوسری حکومتوں کو کہ وہ اپنے کمپیریزن میں جو ہے ایک ہیلدی کمپٹیشن، ایک پازیٹیو کمپٹیشن کے لیے اپنی بھی کارکردگی 12 ماہ کی وہ سامنے رکھیں. سو 12 ماہ کی کارکردگی کل کے اخبارات میں جہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب یہ ایک ایئر بک شائع کر رہے ہیں، پبلش کر رہے ہیں. ان کی ٹیم جو سی ایم آفس کی جو ٹیم ہے ان کی پالیسی آفس کی، وہ یہ 12 ماہ کی جو 25 ان کے کارنامے ہیں اور اچیومنٹس ہیں وہ شائع انہوں نے بک میں کر دی ہے، ایک ایئر بک میں. جبکہ پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی کارکردگی کل کے 60 پیجز پر مبنی نیوز پیپرز میں کل کے اخبارات میں وہ شائع ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہاں پہ یہ ضرور مینشن کرتی چلوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل امین خان صاحب، ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے، میں نے کیونکہ ٹویٹ پوسٹ کیا اور میں نے کہا گنڈاپور بک کرونیکلز ورسز مریمز ہیوی میڈیا بائنگ، دا میڈیا بیٹل آف آن سیلف پروجیکشن از آن، اٹس اینی باڈیز گیم، جس پر فیصل امین صاحب نے کامنٹ کیا اور کہا کہ دا ڈفرینس بٹوین، اب جو فرق ہے وہ کہتے ہیں پنجاب حکومت کے پیڈ ایڈز میں اور زیرو پرفارمنس کے ساتھ، اور خیبر پختونخوا کی 1 سال کی جو پرفارمنس ہے، ایک ایئر بک ہے، اس میں وہ بہت کلیئر، جو ڈفرینس ہے وہ بہت کلیئر اور سمپل ہے. وہ کہتے ہیں بڑا سادہ ہے اور بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا نے 25 میجر اچیومنٹس 25 سیکٹرز میں فیکٹس فگرز ڈیٹا کے ساتھ سامنے رکھی ہے، اور ہم تمام جو پروونسز ہیں سب کو بلکہ ہم چیلنج کرتے ہیں ٹو پروو ادروائز، یعنی ہمیں غلط ثابت کریں کہ اگر ہمارے یہ فیکٹس فگرز جو ڈیٹا ہے وہ غلط ثابت ہو. جو جیل کا کھانا ہے وہ بی بی کو بھی پسند نہیں ہے اور عمران خان صاحب کو بھی پسند نہیں ہے. سو ناشتے میں وہ فریش جوسز، ناریل کھانا عمران خان صاحب پسند کرتے ہیں. 3 مرتبہ وہ کافی پیتے ہیں. ان کا کھانا جو ہے وہ تیاری کے بعد ماہر نیوٹریشن جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں، نیوٹریشن ایکسپرٹس وہ چیک کرتے ہیں. پھر پنک سیمن فش جو ہے وہ مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. پھر مرغی کی یخنی جو ہے، دیسی مرغی کی یخنی وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے چوائس پر جیل میں کھانا
ان کی چوائس پر جیل میں کھانا تیار ہوتا ہے. اور بشرا بی بی کا مینول اکاؤنٹ جو ہے وہ اور خان صاحب کا جیل میں ہے, اور اکاؤنٹ میں رقم جب کم ہو جاتی ہے تو فیملی مزید جمع کروا دیتی ہے. جیو کی خبر کے مطابق اب تک صرف ان کے کھانے پینے پر 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ جو رقم ہے وہ خرچ کی جا چکی ہے. اور اب بشرا بی بی کے جیل میں آنے کے بعد اس مد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے, جو کہ ماہانہ 6 لاکھ سے بڑھ کر 8 لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے. اتنا مہنگا کھانا. اب آتے ہیں جی, کل ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں. شاہد خاقان عباسی صاحب, محمود اچکزئی صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے, اور پی ٹی آئی کا اس میں اتنا میجر رول نہیں ہے. میجر رول ظاہر ہے میزبانی اس کی شاہد خاقان عباسی صاحب, اسپیئر ہیڈ شاہد خاقان عباسی صاحب اور محمود اچکزئی صاحب کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پریس کانفرنس کے لیے, یعنی کہ وہ جو یہ آل پارٹیز کانفرنس کو قومی کانفرنس کا نام دیا گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے لیے ہال بک کرایا اور وہاں اجازت نہیں دی گئی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اور مارکی میں انتظام کیا, ہمیں کہا گیا یہاں سے ٹیم گزرتی ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو چیمپئنز ٹرافی ہے وہ بھی, اس کا بھی انعقاد ملک میں, اور ہم ہوسٹ ٹیم ہو کے بھی باہر ہو چکے ہیں بہرحال گروپ سٹیج سے ہی. اور ہم نے ایک اور جگہ پر ہال لیا, وہاں بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ کوئی جلسہ نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں یہ کانفرنس تھی, ہم ملک میں آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں اور چوری کے ذریعے حکومت میں آنے والے آئین سے ڈرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک بھی کانفرنس سے ڈرتے ہیں, اور کل یہ کانفرنس جہاں بھی ہوگی ضرور ہوگی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو کچھ بھی ہو کانفرنس ضرور ہوگی, اور کھل کر شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کل کھل کر آئین کے حوالے سے بات کریں گے. اب ریاض الحق صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, انہوں نے آج انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا آج کے اشتہار میں, وہ سرکل کیا ہوا تو انہوں نے آج کے اشتہار میں مریم نواز کا نام 32 مرتبہ آیا, اور صرف 32 مرتبہ آج کے اخبار میں نام تھا. کل 60 پیجز پر مریم ہی مریم نظر آئیں گی. یہ حال ہے اس ملک میں کہ جہاں پر آئین کی بات ہونے کے لیے, ہونے نہ دینے کے لیے ہال تک اویلیبل نہیں کیا جا رہا. پھر حکومت کہتی ہے ہم بالکل کمفرٹیبل ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بالکل آ کے اپنی کانفرنس کرے, ہمیں کوئی اپوزیشن سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اور ڈر خوف اس حد تک ہے کہ نہ اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہے اس ملک میں, نہ کانفرنس منعقد کرنے کا حق ہے, نہ آئین پر بات کرنے کا حق ہے, نہ اپنے حقوق مانگنے کا حق ہے, نہ اس وقت کسی اور کی آواز بننے کا حق ہے, نہ آپ کسی کی تصویر. ایک سب سے بڑا جو اس وقت سب سے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہے اس ملک کا, جو اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے, وزیر اعظم سرو کر چکا ہے, جس کو دنیا بھر میں اتنی ریکگنیشن حاصل ہے ایز اے کرکٹر, اس کو آپ نے اتنے عرصے سے جیل میں قید کیا ہوا ہے, آپ نے اس کا جیل ٹرائل کروایا ہے, آپ نے اس کے خلاف اتنے ان گنت کیسز بنا دیے, اس کا پورے ملک کا اس کے خلاف کیسز بنا کے, اور کیسز کا کیا نتیجہ نکلا, لیکن آپ نے پورے ملک کا تمسخر اس کے تھرو جو ہے وہ بنایا ہے. اور کس طرح سے آپ اس کی تذلیل مزید کیے جا رہے ہیں, جس کو پوری دنیا سراہتی ہے, جس کے کام کو پوری دنیا سراہتی ہے, ایز اے کرکٹرز پوری دنیا اس کو مانتی ہے. آپ نے اس کا حال یہ کیا ہوا ہے کہ کیونکہ وہ آپ کا سب سے بڑا اوپوننٹ ہے, کیونکہ عوام اس ملک کی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں برسر اقتدار, کیونکہ عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے, لیکن آپ اس کے مینڈیٹ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ اگر انصاف طاقتور کو چاہیے تو وہ آئین و قانون میں تبدیلی کر دیتا ہے, لیکن اگر یہی انصاف ایک غریب کو چاہیے تو غریب عدالتوں کی دہلیز پر اپنی جان لے لیتا ہے, اپنے آپ کو آگ لگا دیتا ہے. اور آج اسی قسم کا واقعہ رونما ہوا جب لاہور ہائی کورٹ میں ایک آصف جاوید نامی ایک شخص نے اپنے آپ کو جلا دیا, اور 5 سال سے وہ شخص اپنی برطرفی کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کا منتظر تھا, لیکن 5 سال سے اس کے کیس کا فیصلہ نہ ہوا, اور اس نے آخر کار اپنے آپ کو ایک خود سوزی اختیار کرنے کا جو ہے اس نے آپٹ کیا. اور یہ انتہائی میرے خیال سے ایسی صورتحال اس ملک میں کہ اٹس الارمنگ, اس پہ کیا کہا جائے. اور سپریم کورٹ, مطلب آپ بارز کا حال دیکھ لیں اس ملک کے, کہ عدالت کی دہلیز پر ایک شخص اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے, لیکن یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان کو چپراسی کہنے پر تو بڑے سراپا احتجاج نظر آتے ہیں, بڑا شور ڈالا ہوا ہوتا ہے, بڑی معافیاں طلب کی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن یہی بارز اور یہ اس ملک کی وہ تمام جو سیگمنٹ ہے جو کہ اس ملک میں ہونے والی تمام جو بدسلوکیاں ہیں, ناانصافیاں ہیں, اس پر تو دن بھر جو ہے وہ چاؤں 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 اس کو کر کے انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتا ہے, دبانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس قسم کے واقعات جب سامنے آئے عدالتوں کی دہلیز پر, انصاف
انصاف کے متلاشی سائل دم توڑ دیں اور اپنے آپ کو آگ لگانے پر مجبور ہو جائیں، اپنی جان لینے پر مجبور ہو جائیں، تو ان کے منہ سے چوں بھی نہیں ہوتا، یہ بالکل ایک چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تو اس ملک میں عدالتیں انصاف کر رہی ہوتی اور بر وقت انصاف ہو رہا ہوتا، آج کو یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیڈ بیک سجیشن سے آگاہ کرتے رہیے۔